مفتی ذیشان مخدومی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مخدومی آفیشیل کو سبسکرائب ہر کریں۔ وقت دنیا کمانے کے چکر میں رہے، اپنے رب کو راضی نہیں کیا۔ ذرا سوچو، آج جس مکان پر بیٹھے ہو اس مکان پر اس سے پہلے کوئی اور تھا اور اس سے پہلے کوئی اور تھا۔ نہ جانے کتنے لوگ آئے اور انہوں نے اپنی جگہ بدلی، وہ آج قبرستان میں ہیں۔ آج آپ اس جگہ پر بیٹھو، کل کوئی اور آ کر کے بیٹھ جائے گا۔ دنیا سے دل لگا لیا لیکن اپنے رب کو بھول گئے۔ شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے، یار اپنے رب کو راضی کرو۔ میں بتاؤں، ایک دنیا دار شخص تھا، دنیا والا تھا، دنیا کے چکر میں رہتا تھا، اس کے پاس بہت مال تھا، بہت دولت تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے پاس دولت ختم ہو گئی، مال ختم ہو گیا، جو عزیز و اقارب تھے، دوست یار تھے، سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر اس نے سوچا یار اپنے رب کی بارگاہ میں چلا جاؤں۔ رب کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ معافی مانگنے کے بعد میں رب سے عرض کی، مولا مجھے سب کچھ میرا پہلے والا عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، یہ جو مانگتا ہے اس کو دے دو۔ کو اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ آج ہوتا ہے نا یہ کہ ہمارے پاس جب تک کچھ نہیں ہم نے خوب سجدے کیے۔ آج امتحان جب بچوں کے قریب ہوتے ہیں، پیپر کا وقت ہوتا ہے، تب خوب نمازیں پڑھتے ہیں جوان لڑکے، جیسے پیپر ختم ہو جاتے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بندہ بھی، اس کے پاس دولت ختم ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، مانگنے لگا۔ پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، اس کو سب کچھ دے دو جو یہ مانگتا ہے۔ اب فرشتوں نے عرض کی، مولا ہماری اتنی جسارت تو نہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں کچھ کہیں، لیکن مولا اس کے پاس جب کچھ نہیں رہا تب یہ تیری بارگاہ میں آیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتوں، میں یہ بھی جانتا ہوں اب جب اس کو مل جائے گا تب یہ نہیں آئے گا۔ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے میرا پروردگار۔ فرشتوں سے اللہ پاک نے فرمایا دے دو، دے دیا گیا۔ پھر جو اس کے رشتہ دار عزیز و اقارب اس کو چھوڑ کر کے گئے، پھر اس کو اپنانے لگ گئے، یار ہو گیا ایسا۔ پھر آ گئے اس کے پاس میں۔ اب تھوڑے دن کے بعد میں پھر اس کا وہی معاملہ ہو گیا کہ ساری دولت اس کے پاس سے چلی گئی۔ اب یہ عزیز و اقارب پھر چھوڑ کر کے چلے گئے، دوست یار سب جدا ہو گئے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں آیا۔ حضور فرماتے بنی اسرائیل کا بندہ تھا، یہ 70 بار آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 70 بار دیا۔ دیکھو کتنا غفور الرحیم ہے پروردگار۔ 70 بار آیا، 70 بار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب میں بتاؤں، ایک دن رات میں جب لیٹا نا، تب یار سوچنے لگ گیا، یار میں اتنا گنہگار ہوں، جب میرے پاس نہیں ہوتا ہے وہ پروردگار کے پاس میں جاتا ہوں اور پروردگار مجھ کو عطا کر دیتا ہے، کیوں نہ یار میں سچے دل سے توبہ کر لوں۔ آج پھر یہ سچے دل سے توبہ کر لیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بہت غفور رہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو تو صحیح، سجدہ ریز ہو تو آنسو زمین پر بعد میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ پہلے تم کو معاف کر دے گا اور تم کو عطا کر دے گا۔ تم اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے تو دیکھو، قسم خدا کی، جو رب کے سامنے رونے والے ہیں وہ پھر دنیا کے سامنے نہیں روتے۔ اپنے رب کو راضی کرو، یہ دنیا تو آنی جانی ہے۔ ایک شخص تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ راستے میں نکل گئے، 3 روٹیاں تھیں، کہا میں تو 1 روٹی کھاؤں گا، تم کتنی کھاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا میں بھی 1 کھاؤں گا جب آپ 1 کھا رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 روٹی کھائی، اس نے بھی کھائی، 1 بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وضو کرنے کے لیے گئے، جب وضو سے کر کے واپس آئے تب دیکھا کہ روٹی تیسری غائب ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ روٹی تم نے کھائی ہے؟ کہنے لگا نہ میں نے نہیں کھائی۔ تھوڑی دیر گزری، ایک ہرن اور اس کا بچہ تھا، حضرت عیسیٰ نے ہرن کے بچے کا شکار کیا اور اس کو بھونا، بھوننے کے بعد میں کھایا، اس نے بھی کھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کھایا، الحمدللہ کہا۔ کہنے کے بعد میں پھر ان ہڈیاں جو پڑی تھیں ان سے کہا کم باذن اللہ، وہ پھر بچہ زندہ ہو گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ نے کہا دیکھ اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزے عطا کیے ہیں، اب بتا دے وہ روٹی کس نے کھائی؟ پھر بھی یہ منع کرنے لگ گیا کہ میں نے نہیں کھائی۔ پھر دریا سے گزرے تو دریا پر چلنے لگ گئے، دریا جب پار کی تب کہنے لگے اب تو بتا دے کہ وہ روٹی کس نے کھائی، دیکھ ہم دریا پر چل کر کے آئے، اللہ نے ہمیں معجزے عطا فرمائے۔ پھر بھی اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اب
دریا پار کرنے کے بعد میں آپ نے ریت کے 3 ڈھیر بنائے، اور بنانے کے بعد میں پڑھا آپ نے، اور وہ ریت کے ڈھیر سونے میں تبدیل ہو گئے۔ سونے میں جب تبدیل ہو گئے تب حضرت عیسیٰ نے کہا ایک ڈھیر میرا، ایک تیرا، اور ایک اس کا جس نے روٹی کھائی۔ اب اس نے ہاتھوں کو کھڑا کر دیا، کہنے لگ گیا کہ ہاں وہ روٹی میں نے کھائی تھی، ڈھیر کے چکر میں دنیا دار تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی معیت میں لیا تو پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، لیکن اس کے دل و دماغ میں دنیا رہی۔ اس نے کہا ہاں روٹی میں نے کھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے اس سونے کی، تو ہی لے لے تینوں ڈھیر۔ حضرت عیسیٰ اس کو دے کر کے چلے گئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو 2 ڈاکو آئے۔ آنے کے بعد میں اس کے گردن پر چھرا رکھ کر کے کہا کہ یہ ڈھیر ہم کو دے دے، سونا ہم کو دے دے، ورنہ تو اس کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ کہنے لگ گیا کہ اچھا ٹھیک ہے تم لے لو، لیکن ایک ڈھیر مجھے دے دو۔ بہت بنتی کی تو ڈاکو مان گئے۔ جب مان گئے تو بات چیت ہو گئی، دوستی ہو گئی۔ اب جب دوستی ہو گئی تو ایک نے کہا یار چلو کھانا لے کر کے آتے ہیں، تینوں لوگ کھاتے ہیں۔ اب جب یہ ایک ڈاکو کھانا لینے کے لیے گیا تب یہ 2 لوگ بچے تھے نا، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا اور ایک ڈاکو، تو ان لوگوں نے آپس میں یہ پلان بنا لیا کہ اس کو مار دیں گے، یہ سونا آدھا آدھا اپنے دونوں بانٹ لیں گے۔ ان میں یہ طے ہو گئی۔ ادھر جو ڈاکو کھانا لینے گیا تھا اس نے کہا یار میرا کون سا یہ اپنا ہے، میں دونوں کو زہر دے دیتا ہوں۔ نے کھانے میں زہر ملویا اور ملا کر کے لے آیا۔ آنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ آتا ہے وہ دونوں لوگ اس کو مار دیتے ہیں، جان سے قتل کر دیتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے کہا اب تو سارا کام ہو گیا، سونا ہمارا ہے، اب کوئی تیسرا دعوے دار بھی نہیں ہے، چلو کھانا کھا لیتے ہیں۔ ان دونوں نے کھانا کھایا اور کھانے میں چونکہ زہر تھا تو یہ دونوں بھی مر گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ جب گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ دنیا دار، میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ دنیا کے پیچھے مت بھاگ۔ اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں نا، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈاین شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور دنیا کے پیچھے مت بھاگو۔ یہ دنیا تھکا دیتی ہے، دنیا رلا دیتی ہے۔ بندوں کے پیچھے بھاگو گی، بندے تھکا دیتے ہیں۔ اپنے رب رسول کی بارگاہ میں جاؤ، رونا ہے تو اپنے رب کے آگے رو۔ قسم خدا کی آنسو زمین پر بعد میں گریں گے، اللہ تعالیٰ تجھے پہلے خوشیاں عطا فرما دے گا۔